بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق مختوم کائنات مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت الرضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق شیخ عبد القادر جیلانی یا روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نورو یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی وانصرنی وانظرنی ورحمنی وحفظنی و ارشدنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث جسے ڈھونڈے نہ پائیں جاہ والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث عزوما قاتلا عند القتال مدد کو آدم بسمل ہے یا غوث جو سر دے کر تیرا سودا خریدے خدا دے عقل و عاقل ہے یا غوث میرے امام فرماتے ہیں کہ جو حضور غوث اعظم کا ذکر نہیں کر سکتا وہ خدا کا ذکر نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تیرے ذکر سے ذاہل ہے یا غوث وہ ذکر اللہ سے غافل ہے یا غوث۔ پھر میرے امام فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا جو میری تعریف کرتا ہے فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں، ملک مشغول ہیں ان کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث۔ میرے امام کہتے ہیں کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو مانگو گے ملے گا، میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں۔ کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث۔ تمامی ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی بہاریں آہستہ آہستہ اس شب کے برکتوں کے ملک کی سرحد میں داخل ہو رہی ہیں جو شہدائے بدر کی آخری تاریخ میں ملی ہوئی آخری شب کی صورت میں ہیں۔ پروردگار عالم ان شہدائے بدر کے اعلائے کلمت الحق کے صدقے میں ہمیں سچ بولنے کی اور ان کے باطن کی جو برکتیں تھیں اسے اپنے باطن تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر غازیان اسلام کے اٹھائے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک آواز پر ان تمام تر قدوم میمنۃ لزوم کو میں اپنے سر کا تاج بناتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے آج کی رات میں حضور کی دعا پر آمین کہتے ہوئے مدینہ شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی بدر میں اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والی جنگ کا وہ حصہ بنے حضور کے غلاموں کی طرف سے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی شہدائے بدر کی حیات کا وہ آخری لمحہ، ان کی زندگی کی وہ آخری شب جو آج کی صورت میں ہے، پروردگار عالم اس کا فیض عطا فرمائیں۔
ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، ہماری آنکھوں کو، ہماری سماعتوں کو، ہمارے قلوب و ذہان کو پاک فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میرے بڑے دیرینہ اور بڑے پرانے کرم فرما اور بہت ہی مخلص اور بہت ہی صاف ستھرا دل رکھنے والے جناب عزت مآب محترم غلام ربانی صاحب قبلہ، جن کا تعلق میرے آقا حضور سیدی سرکار احسان الحق شاہ صاحب قبلہ کے دیار مبارک سے ہے، ان کی بسیار کوشش اور ان کی محبت بھری دعوت پر آج حبیب اللہ فیضی آفیشیل گروپ پر بیٹھ کر ہم اور آپ ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے ہیں۔ اس گروپ کا نام اتنا بابرکت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو اپنے قبیلے کی تعریف کرنے کے مواقع ملے، کسی کو اپنے قصبے کی تعریف کرنے کے مواقع ملے، کسی کو اپنے ملک میں ہونے والی تمام طرح اچھائیوں پر نظمیں کہنے کا بڑا شوق دیکھنے کو ملا، اور کسی کو جلیانوالہ باغ اور آزادی کے وقت کہی ہوئی شاعری کے حوالے سے زندہ رکھا گیا۔ لیکن محترم حبیب اللہ فیضی اس لہجے اور شاعر کا نام ہے جو حضور کی مدح سرائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں۔ پروردگار عالم اس شجر محبت کو سلامت رکھے، جس کی خوبصورت آواز کے سائے میں مسافران عشق اور مسافران حرم آرام کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ لائیو کے ذریعے سے ملک بیرون ملک تمام تر ناظرین اور سامعین کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جس حسن سماعت اور حسن اخلاق کے ساتھ آج وہ اپنا وقت میری گفتگو میں ضائع کر رہے ہیں، میں اس کے لیے میرے مولا مجھے معاف فرما دے اور مجھے اس کا ایسی گفتگو کا اہل بنا دے کہ میں ان کی سماعتوں پر گراں نہ گزروں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت، حضور کے ذاکرین، حضور کے غلام، حضور کے متوسلین، حضور کے متقربین اور حضور کی آل اور اولاد کے حوالے سے ان کے دل کو تقریبا سامان دے رہا ہوں۔ آئیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ 3 لاکھ فالوور ہیں حبیب اللہ فیضی آفیشیل گروپ کے۔ اگر 3.25 شخص ہی دنیا کے 25-30 ملکوں میں رہ کر کے آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات سے جڑی ہوئی کچھ باتوں کو، حضور کے غلاموں کے حوالے سے کچھ باتوں کو ہی سماعت کر لیں گے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رات ہماری بے ہنگم اور تمام تر فحش مناظر سے دیکھنے سے بچ جائے گی، اور پروردگار عالم کل کا دن جو بدر شریف کے شہداء کی نسبت سے یادگار دن ہے، ہم اس دن بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ صاف اور ستھرے قلب کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں۔ تمام تر ناظرین کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج تشریف لائے ہیں۔ میں تو کاغذی آدمی ہوں، اور یہ کاغذ کی کشتی کہیں بھی آپ ساحل سمندر پر اسے ڈوبتے ہوئے اور بکھرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دوستو بات کرتے ہیں اس حوالے سے آج کے دن ہم اور آپ بیٹھ کے کس موضوع پر بات کریں، کس ٹاپک پر بات کریں، آخر بات ہو تو کیسے ہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں یار نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن وبا کا پیر پھیلتا جا رہا ہے۔ لوگ اکثریت روزہ رکھنے والوں کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کہیں نہ کہیں سے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں کسی کے بھوک کی خبریں، کہیں کسی کے پیاس کی خبریں، اور کہیں مریضوں کو دوا نہ ملنے سے بڑھتی ہوئی اموات کی خبریں اس وقت ہماری آنکھوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہیں۔ تو آخر کمی کیا ہے؟ سارے کام تو لوگ کر رہے ہیں، پھر رب کیوں ناراض ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ لوگ تلاوتیں کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو وہ ایک معتکف کی حیثیت سے رہے، اور سخاوت کے دریا بھی بہائے گئے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے لمبے لمبے سجدوں پر۔ آئیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ریجن پر غور کرنا چاہیے، وجہ پر غور کرنا چاہیے۔ آخر بنیاد کیا ہے؟ رب کی کریمی اور اس کی رحیمی قہر و غضب میں کیوں بدلی ہوئی ہے؟ وہ جلال میں کیوں ہے؟ آج اللہ اس کے رسول کے محتشم گھروں کے دروازے بند ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ صوفیاء کرام تو یہ فرما رہے ہیں کہ بزرگوں کی بارگاہوں کے قریب جو لوگ حاضری کے لیے جا رہے ہیں نا، چیخ چیخ کر کے جو دعا مانگ رہے ہیں نا، اللہ نے ان بزرگوں کو ان کی دعاؤں پر آمین تک کہنے کے لیے منع کر دیا ہے۔
آمین تک کہنے کے لیے منع کر دیا گیا. تم ایسا نہیں کر سکتے. وجہ آخر ہمارے سجدوں میں کوئی کمی تو نہیں میرے مولا. ہمارے صدقات کی، ہمارے سخاوت کی، ہمارے خیرات کی ٹوکریوں کو لوگ اپنے اپنے گھروں میں لے کے سر پہ لاد کے جا رہے ہیں. پھر کیوں ناراض ہے؟ ریجن پر غور کریں، وجہ پر غور کریں آپ. اللہ اکبر. ہمارے اندر کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو گئی نا، یہ بیماریاں جب تک باقی رہیں گی، یہ وائرس تو چلا جائے گا لیکن اس سے بھیانک بیماری باقی رہے گی. وہ بیماری ہے ایک تکبر کی، وہ بیماری ہے ایک حسد کی، وہ بیماری ہے ایک کبر کی، وہ بیماری ہے ایک بغض کی، وہ بیماری ایک اناد کی. محبتیں نہ رہیں، بیماریوں نے قبضہ کر لیا. محبتیں نہ رہیں اور ہم دواخانہ کی طرف جانے کے لیے پیر پٹک رہے اپنے اپنے گھروں میں، کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ایک بات، دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اللہ کے نبی ہیں، مقرب نبی ہیں، کلیم اللہ کا ٹائٹل پایا. کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا. ٹائٹل کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا. کبھی سوچا ہم نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا ٹائٹل کہاں سے ملا؟ کبھی ہم نے غور کیا اس پر کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا ٹائٹل کہاں سے ملا؟ بات کرتے ہیں. کسی نے پوچھا، اے اللہ کے مقرب نبی، اے برگزیدہ نبی، آپ کو اللہ نے اپنے حبیب کا فیض عطا فرمایا، آپ موسیٰ علیہ السلام کے نام سے مقبول ہیں، اتنے بڑے منصب رسالت پر آپ فائز ہیں، اس کے باوجود یہ کلیم اللہ کا ٹائٹل، اللہ سے بات کرنے کا ٹائٹل آپ کو کیوں، کب، کیسے ملا؟ آئیے غور کرتے ہیں اس بات پر. آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں چلا گیا تھا. اتفاق سے میری ایک بکری غائب ہو گئی. میں نے بہت ڈھونڈا، وہ نہ ملی. دن بھر دھوپ میں پریشان، اس پہاڑی سے اس پہاڑی کی طرف، اس پہاڑی سے اس پہاڑی کی طرف میں بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، چیختا رہا. میری بکری نہ ملی. کہتے شام ہو گئی تو میں تھک سا گیا. دیکھا تو ایک پہاڑ کی اوٹ کے قریب میری وہ بکری تھکی ہوئی نظر آئی اور مجھے مل گئی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دل نے کہا کہ جو لاٹھی میرے ہاتھ میں تھی، اسی لاٹھی سے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں میں. میرے دل نے کہا اسی لاٹھی سے میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں. اس نے مجھے دن بھر تھکا دیا، بہت پریشان کیا. کہتے میں اس کے قریب گیا تو میری بکری کی دو چھوٹی چھوٹی آنکھوں نے رحم کی درخواست کی، رحم کی بھیک مانگی. جب میں نے اپنی بکری کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو میں لاٹھی پھینک کر کے اپنی اس چھوٹی سی بکری سے لپٹ گیا. اسلام ہے یہ. میں اس سے لپٹ گیا. لپٹنے کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنی اس بکری کے چہرے کا بوسہ لیا. میں نے کہا نا نا نا، میں تجھ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. تو غائب تھی، میں مل گئی مجھ پر، میں اپنی طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، جا جا. لاٹھی میں نے پھینک دیے. میں نے اس سے پیار کیا، اس سے اپنی زبان میں باتیں کر رہا تھا. رب کی بارگاہ سے آواز آئی، موسیٰ تو نے ایک حقیر سی، میں تجھ سے باتیں کروں گا. کل سے تجھے کلیم اللہ کا خطاب. دلوں میں جو سختیاں ہیں نا، ہمارا دل جو پتھر کا ہو گیا ہے، اسے موم بنا دے، اسے موم بنا دے. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے. آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھے ہوئے، صدقات و فطرات میں کہیں سے کمی نہیں آ رہی ہے. اپنی اپنی بساط کے مطابق مائیں اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے دعائیں بھی کر رہی ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ موت کی روزانہ خبریں ہر شخص کے ٹیلی فون کے ذریعے سے اس کے دل تک پہنچ رہی ہیں، اور اس کا ضمیر اس وقت ماتمی فضا کی طرف جا رہا ہے، ماتمی فضا کی طرف جا رہا ہے. وجہ یہی موسیٰ علیہ السلام ہے. ان کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. بارش موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں، جو کہ سر سے پاؤں تک ابر باراں ہیں، رحمتوں کی بہار ہے. رب کی رحمت جوش پر آتی ہے موسیٰ کو دیکھ کر. رب کا فضل
جود و سخا کے طور پر نظر آتا ہے موسیٰ کو دیکھ کے، لیکن یہی موسیٰ ہے جس علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ اکبر، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بولے میرے مولا میری امت پریشان ہے۔ رب نے کہا موسیٰ اپنی امت کے لوگوں کو لے کے فلاں میدان میں آ جاؤ، فلاں میدان میں آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے 40,000 لوگوں کو لے کے گئے، 40,000 لوگوں کو پہنچے اور دعا کرنے لگے۔ ایک نبی دعا کر رہا ہے، اس کی مقبول امت آمین کہہ رہی ہے۔ نبی کی آنکھ میں آنسو، امت کی آنکھ میں آنسو، نبی کی آواز بھرائی ہوئی، امت بھی رو رہی ہے۔ نبی کا دامن آنسوؤں سے تر ہے، امت بھی آپ دیدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن بارش نہ ہوئی، بارش نہ ہوئی۔ بہت دیر تک دعائیں کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام اور بارش نہ ہوئی۔ بولے میرے مولا تیرے حکم سے یہاں تو آ گیا لیکن بارش نہ ہوئی، تیرے حکم سے میں نے بڑی رقت خود پر طاری کر کے میں نے دعا مانگی ہے، لیکن میرے مولا بارش نہ ہوئی۔ آواز خدا کی بارگاہ سے، موسیٰ ان 40,000 افراد میں، تیری امت کے ان 40,000 لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو 40 سال سے ایک گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے ایک گناہ کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک وہ اس مجمع میں بیٹھا رہے گا بارش نہیں ہونے والی۔ کہا میرے مولا میں کیا کروں؟ آواز آئی موسیٰ اس سے کہہ دو کہ وہ چلا جائے، جب تک وہ ہٹے گا نہیں بارش ہوگی نہیں، جب تک وہ جائے گا نہیں بارش ہوگی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے میرے مولا اتنی لمبی تعداد ہے، سامعین کی میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آواز آئی آواز دینا تیرا کام ہے موسیٰ، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگو، اے میری امت کے لوگوں سنو، 40,000 افراد میرے سامنے موجود ہیں۔ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ موسیٰ ان 40,000 لوگوں میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو 40 سال سے متواتر ایک گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے متواتر ایک گناہ کر رہا ہے، اور ہم 40 سال سے لاتعداد گناہ کر رہے ہیں۔ ہم تو خود ساختہ ولی بنے بیٹھے، ہم نے خود کو سب سے اچھا سمجھ لیا۔ دشواری کی وجہ یہ، ہم نے خود کو سب سے بہتر سمجھ لیا۔ عذاب کی وجہ یہ، ہم نے اپنے آپ کو سب سے بہتر انسان ثابت کر دیا۔ دقت کی وجہ یہ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنا گرایا ہے بزرگوں نے اپنے آپ کو، کتنا رسوا کیا بزرگوں نے اپنے آپ کو۔ زمین پر انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، آسمان پر ان کے نام کے ڈنکے بجتے تھے۔ یہ سرکار بایزید بستامی ہیں، امام الاولیاء کہلاتے ہیں، امام الاولیاء، جن کے بارے میں سیدنا شاہ سید الطائفہ شیخ ابو القاسم حضور غوث اعظم کے پردادا کے دادا، شیخ ابوبکر شبلی کے پیر، شیخ سری سختی کے مرید اور خلیفہ، شیخ معروف کرخی کے سلسلے کے اعتبار سے پوتے، امام موسیٰ کاظم کے پر پوتے۔ اللہ اکبر۔ سرکار شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں جتنا بڑا مقام حضرت جبریل کا ہے، اللہ کے ولیوں میں اتنا بڑا مقام بایزید بستامی کا ہے۔ یہ بایزید بستامی ہے۔ کسی نے کہا حضور شہر میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ سرکار بایزید بستامی فرماتے ہیں کیسے ہوگی؟ جب تک بستام میں مجھ جیسا ناکارہ انسان، مجھ جیسا بے غیرت انسان، مجھ جیسا بے ضمیر انسان، مجھ جیسا زمین پر بوجھ رہنے والا انسان بایزید تیفور نام کا زندہ رہے گا، بستام میں بارش کبھی نہیں ہوگی۔ اے میرے دوستو ایک کام کرو، میرے پیر میں رسی باندھ کر مجھے کھینچ کر بستام سے باہر کرو۔ جب تک یہ گناہوں کا بوجھ بستام میں رہے گا، بستام اس شہر کا نام ہے جہاں آپ رہتے تھے، خرقان کے قریب ہے، جو ایران میں مشہد امام علی رضا کی بارگاہ ہے، وہاں سے تقریباً 4-5 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ بستام شریف سرکار بایزید بستامی، جن کے لاڈلے ہیں سرکار مدار اعظم مکن پور شریف، وہ سرکار تیفور بایزید بستامی
نام ہے تیفور، بیٹے کا نام ہے یزید، اس لیے ہو گئے ابو یزید، کثرت استعمال کی وجہ سے بایزید ہو گئے۔ سرکار بایزید بستامی فرماتے ہیں، اے میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، میرے پیر میں رسی باندھ کر کے مجھے بستام سے باہر گھسیٹ کے باہر کرو، جب تک مجھ جیسا ناکارہ انسان بستام میں رہے گا نا بارش نہیں ہوگی۔ کوئی تیار نہ تھا، اتنا دباؤ ڈالا آپ نے کہ کچھ لوگ تیار ہو گئے، پتہ نہیں کون سا مزاج تھا، اللہ معاف فرمائے، تیار ہو گئے، آپ کے پیروں میں رسی باندھ کر جیسے اسے کھینچنے لگے آواز آئی رب کی بارگاہ سے، بس بس بایزید، بس بایزید بستامی، بس اتنا گرا دیا میرے دوست نے اپنے آپ کو، اتنا ذلیل کر دیا اپنے آپ کو میرے دوست نے لوگوں کی نظر میں۔ اے بایزید، اب اس شہر میں بارش ہوگی تو تیری وجہ سے ہوگی، رحمتوں کی بارشیں برسیں گی اب تیری وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہم ہیں جمعہ کی 2 رکعت پر فخر کر رہے ہیں، جہاں وضو ہمارے بہتر نہ ہو وہاں جمعہ کی 2 رکعت پورے ہفتے کے لیے کام کرے گی، ہم نے یہ سوچ رکھا ہے۔ ایک گاؤں میں 200 گھر ہیں، 20 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 600 مرد گھروں میں رہتے ہیں، 600 مرد، ایک گھر میں 3 بالغ لوگ رہتے ہیں، 20 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 580 لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ، اچھا مزدوری کرتے ہو 20 آدمی اور مزدوری مانگتے ہو 600 آدمی، کیسے ہوگی، کیسے بات بنے گی مجھے بتاؤ؟ ہاں، اپنی ذات کو دھوکے میں کب تک رکھو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بڑا بننے کا تصور نکال دیں ہم اپنے ذہنوں سے تو واقعی اللہ چاہے گا تو بڑے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان پر جس کا خاتمہ ہو گیا وہ بڑا ہوتا ہے، الگ موضوع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری امتیوں سنو میری ایک بات، ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جو 40 سال سے ایک گناہ کر رہا ہے، ایک گناہ، جب تک وہ یہاں سے اٹھ کے جائے گا نہیں نا تب تک رب ارشاد فرماتا بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ آج اس موضوع پر مومبے میں میرے گھر کے میرے بڑے محترم دوست محترم رفیق خان صاحب قبلہ ہے، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو بڑی لگتی ہوئی باتیں انہوں نے کہی، ہماری غیرت کو بھی جھنجھوڑا انہوں نے، ہماری سکوت اور جمود اور سوئی ہوئی ذہنیت کو بیدار کیا۔ کہنے لگے کہ آصف، دھراوی علاقے کے کچھ لوگ بھنڈی بازار کی طرف نظر آئے تو پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ بہت غور سے دنیا کے تقریباً 30 سے زیادہ ملکوں کے لوگ میری اسکرین پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدم کی برکتوں سے مجھے ہدایت دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے۔ ان میں سے جتنے لوگوں کے اخلاص ہیں نا، اللہ اسے قبول فرما کر کے پوری دنیا کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، ایک مرتبہ ان کو اور زندگیاں عطا فرما دے، اور زندگی کے ساتھ ساتھ انہیں نیک بنا دے میرے مولا، انہیں اتنا نیک بنا دے کہ پھر زمین پر کوئی کسی کو پریشان نہ کر سکے، پھر زمین پر تیری نافرمانی نہ ہو سکے، پھر زمین پر کوئی برائی کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ کہنے لگے کہ دھراوی سے کچھ لوگ بھنڈی بازار کی طرف گئے تھے دوپہر میں، تو انہیں پولیس نے پکڑ لیا۔ فرمایا نام؟ تو بتایا کہ مسلمان۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بھنڈی بازار کی طرف جا رہے تھے۔ تو پولیس کے لوگوں نے کہا کہ بالکل سچ بتائیے گا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں مسلمان کثرت سے سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تم یہ بتاؤ کہ تم بھنڈی بازار کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے صاف صاف کہا کہ سر اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیں کہ صحیح ہے کہ ہم لوگ راشری، گٹکا، پان وغیرہ کے چکر میں ٹہل رہے ہیں، پان وغیرہ کھانے کے چکر میں۔ پولیس نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک سوال کیا، دن کے 2:30 بج رہے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم لوگوں نے وہ جو دوپہر کی نماز تمہارے مذہب میں ہوتی ہے جس کو تم لوگ شاید ظہر کہتے ہو، وہ نماز تم لوگوں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ان لوگوں نے کہا کہ سر اگر آپ پوچھ رہے ہیں صحیح کے ساتھ
تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے وہ دوپہر والی نماز نہیں پڑھی. 10 ڈنڈے پولیس والوں نے مارے. ایک پولیس والے نے کہا اس مسلمانوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے، ظالموں، تمہارے اس رمضان کا ہمیں 3 مہینے سے انتظار تھا. چائنا نے، پھر جرمنی نے، اٹلی نے، پیرس میں، اسپین میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، یہ تمام تر ملکوں میں مریضوں کی لاتعداد موت کی تصویریں دیکھنے کو ملی. لیکن ہم مطمئن تھے. وہ کہتا ہے پولیس والا، ہم بڑے مطمئن تھے. 2 مہینے سے ہم انتظار کر رہے تھے اور اپنے گھر میں کہتے تھے کہ پریشان مت ہو، مسلمانوں کا ایک مقدس مہینہ رمضان آ رہا ہے. میرے بچے کہتے کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس مہینے میں مسلمان کثرت سے دعا کرتے ہیں، ضرور ان کی دعائیں قبول ہوگی اور یہ مرض ہمارے ملک میں نہیں آنے پائے گا. ظالموں، تم لوگ دوپہر میں گٹکا خریدنے جا رہے ہو، راشری کھانے کے لیے نکلے ہو اپنی ظہر کی نماز چھوڑ کر کے. ہم تمہارے بھروسے پہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ تمہاری دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا. جو پیدا کرنے والا ناراض ہے وہ راضی ہو جائے گا. 10 لاٹھیاں ماری ہے. جب سے سنا ہوں عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سی کیفیت ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ تعجب ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے یہ وبا کیسے آ گئی. اس کا مطلب ہے حضور کو تکلیف پہنچائی ہم نے. گھروں میں قرآن کے ہوتے ہوئے بچے بھوکے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے. گھروں میں ماؤں کے ہوتے ہوئے بے برکتی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ماؤں کی قدر نہیں کی. محلے میں خدا کا گھر موجود ہے، پھر بھی اس گھر کے پڑوسی بھوکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس گھر میں کبھی جھاڑو نہیں لگایا، کبھی اس کی خدمت نہیں کی، اس کے گھر کی، کبھی اس کے گھر کی طرف جانے والے نمازیوں کی قدر نہیں کی. بیماریوں کو ہم نے بلایا ہے، بیماریوں کو ہم نے دعوت دی ہے، ہمارے برے اعمال نے دعوت دی ہے. دوستو، نمازیں اپنی جگہ، رمضان کے روزے اپنی جگہ، یہ تو کام ہے، کرنا پڑے گا. آنکھیں دیکھنے کے لیے ملی ہیں، نہیں دیکھو گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ کان کے پردے، یہ سماعتوں کے سامان، یہ تمہیں سننے کے لیے ملے ہیں، نہیں سنیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ انگلیاں جس کام کے لیے ملی ہیں، اگر وہ کام نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ ایسے یہ ضروری کام جو کرتے ہیں نا، ان میں سے ایک کام نماز ہے، وہ تو کرنا پڑے گا. لیکن چھوٹ کیا گئی وہ چیز جس سے رب ناراض ہے. رب ناراض ہے. ہم نے ہر چیز کا انتظام کر لیا لیکن اپنے اصل موضوع کی طرف نہ آئے. ایک صاحب نے پرسوں گورکھپور سے فون کیا، ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے، مولانا بدر علام صاحب قبلہ. بولے آصف بھائی کسی ایسے شخص کا نمبر دیجئے جس کے تھرو میری بات ہندوستان کے وزیر اعظم تک ہو جائے. میں نے کہا میں ہندوستان کے وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جس کے دل میں انسانیت کی محبت نہ ہو، میری نظر میں وہ بہتر انسان نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. کیوں؟ تو بولے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اجتماعی طور پر دعائیں مانگی ہیں، اکٹھا ہو کر، مشترکہ ہو کے دعائیں مانگی ہیں. تو اگر وزیر اعظم ہندوستان کے اجازت دیں تو کم سے کم مسلمان 40 کی تعداد میں، 40 مسلمان کی تعداد میں کہیں اکٹھا ہو جائیں، دعائیں مانگیں، اللہ ضرور کرم فرمائے گا. میں نے کہا آپ 40 کی بات کرتے ہو، موبائل چالو رکھیے کہ میں 40,000 کی بات کرتا ہوں، 40,000 کی بات کرتا ہوں. اللہ اکبر. آج ہم 4 لوگ ہیں مسجد میں، 4 لوگ. ان کے دم پر پورا قصبہ انتظار کر رہا ہے کہ اب رحمتیں برسیں گی. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ 40,000 تھے. 40 دعا کرنے والا موسیٰ، اللہ کا نبی. اللہ ان کو دیکھنے والوں کے نالین کے صدقہ عطا فرمائے. دعا کرنے والا کلیم اللہ، دعا کرنے والا اللہ کا وہ مقدس رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ، آمین کہنے والے ان کی امت کے مقبول افراد. یہ 4 نہیں جن کے لیے الاؤ ہے مسجدوں میں جانا، 4 نہیں، 400 نہیں، 4,000، 40,000. بارش نہ ہوئی. فرمایا رب نے موسیٰ جب تک وہ گنہگار اس میدان سے باہر جائے گا نہیں نا، بارش نہیں ہوگی. آپ نے آواز لگائی، اے لوگو بارش برسنے کے لیے اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے،
وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص اس درمیان ہے جو 40 سال سے متواتر ایک گناہ کر رہا ہے، رب اس سے بہت ناراض ہے، رب اس سے بہت ناراض ہے۔ اس کی وجہ سے ذرا سوچو، ایک شخص گناہ کرے تو اللہ کا نبی پیاسا ہو جائے، ایک شخص کے جرم کی وجہ سے اللہ کا حبیب پیاسا ہو، اس کی امت کے 40,000 افراد پیاسے ہوں، اس قصبے میں کئی سالوں سے بارش نہ ہوئی ہو۔ جب مائیں اس دور میں اپنے بچوں کو اپنے پستان کے قریب لاتی تھی دودھ پلانے کے لیے نا، تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کے پستان کے دودھ خشک ہو گئے تھے۔ وہ بچے خشک ہونٹوں کی پپڑیاں اپنی ماں کے پستان پہ لے کے جاتے، ماں انہیں یوں ہلاتی رہتی اور دودھ پلاتی رہتی۔ ماں تو سمجھتی کہ 10-15 منٹ کے بعد میرے بچے کا پیٹ اس خشک تھن سے بھر گیا ہوگا، لیکن 15 منٹ کے بعد محسوس ہوتا کہ وہ بچہ ماں کے پستان سے لگے لگے موت کے آنچل کی طرف چلا گیا۔ کیوں؟ ماں کا پستان بھی خشک ہو چکا تھا۔ ایک نبی کے ہوتے ہوئے، ان کی مقبول امت کے ہوتے ہوئے، ایک شخص کے جرم کی وجہ سے اتنے لوگ پیاسے۔ آج یہ عالم ہے 39,999 لوگ، ان میں ہم بھی شامل ہیں، ہماری اولادیں بھی شامل ہیں۔ مجرم ہے مجرم، ایک شخص گھر کے آنگن میں رو رہا ہے، اس کی دعا رب کے حضور جانا چاہتی ہے، ہماری بدعملی اسے کھینچ لاتی ہے، اس کی چیخیں رب کے حضور جانا چاہتی ہیں، اور ہماری بے حسی اس کو جانے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا موسیٰ نے کہ بارش نہیں ہوگی جب تک وہ جائے گا نہیں، جب تک وہ یہاں سے نکل کے جائے گا نہیں، بارش نہیں ہوگی۔ جو مجرم تھا وہ سمجھ گیا اشارہ کس کی طرف ہے، وہ سمجھ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملوں کا جو ایرو ہے وہ میری طرف گھمایا ہوا، وہ سمجھ گیا۔ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا، سر کو جھکا لیا، بہت رویا، بہت رویا۔ اے میرے مولا، وہ 40 سال سے جرم کرنے والا میں، زمین کے جزیرے پر گناہ کرنے والا میں، میری وجہ سے جس قصبے میں بارش نہ ہو وہ قصبہ یہ اور وہ میں، میرے مولا میری وجہ سے ایک نبی پیاسا ہو میرے مولا۔ آج اگر میں رسوائی سے بچ گیا، ذلت سے بچ گیا میرے مولا، تجھے حاضر جان کے قسم کھاتا ہوں اب کبھی وہ گناہ نہ کروں گا، اب کبھی وہ جرم نہ ہوگا۔ اے میرے مولا بس ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے۔ سر کو جھکا کے روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا۔ اچانک بارش ہونے لگی، اچانک بارش ہونے لگی، اچانک بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ لوگ بارش میں شرابور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا 40,000 افراد میں، سامعین میں، سننے والوں میں، اس گراؤنڈ میں، اس میدان میں وہ مجرم بھی ہے جس کی وجہ سے اب تک بارش نہیں ہو رہی تھی، اور ابھی بھی وہ اسی میں ہے، وہ تو گیا بھی نہیں۔ پھر بارش کیسے ہونے لگی؟ آواز آئی موسیٰ بارش بھی اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بارش بھی اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، بارش اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا میرے مولا وہ تو گیا بھی نہیں۔ رب نے کہا موسیٰ آج اس نے ایسی توبہ کی ہے، آج مجھے جس لفظ سے، جس لہجے کے ساتھ اس نے کریم کہا ہے، مجھے رحیم کہا ہے، میری رحمتیں مچل گئی موسیٰ۔ اے موسیٰ یہ بارش اسی کی وجہ سے برسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے میرے مولا مجھے بتا دے کہ وہ کون ہے، اس کا نام بتا دے، وہ کون ہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ مجھے غیبت پسند نہیں ہے، تم کیا چاہتے ہو وہ کام میں کروں؟ اللہ اکبر۔ میرا نام ستار ہے، میں پردہ پوشی کرتا ہوں، پردہ ڈالتا ہوں۔ موسیٰ بتا دو اپنی امت کے لوگوں سے، بتا دو اپنے امت کے لوگوں سے میری بارگاہ میں آنسو لے کے آیا کریں۔ میری خزانے قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میرے آنسو نہیں ہیں۔ دنیا کے تقریباً 30 ملکوں سے زیادہ لوگ اگر میری اس آواز کو اپنے پیروں پہ جگہ دے دیں تو آج کی رات میں ایک گزارش ہے، مصلی پر
لائٹ بند کر کے 4 آنسو بہا لیا جائے، رو لیا جائے، اے میرے مولا جرم میں نے کیا تھا، جرمنی میں میری وجہ سے موتیں آئی، امریکہ میری وجہ سے برباد ہوا، اٹلی کے لوگ میری وجہ سے دم توڑ رہے ہیں، بمبئی میں یہ دھراوی، یہ گونڈی، یہ بھونڈی کے علاقے، یہ ماہم شریف کے علاقے میں لوگ، دلی میں نبی کریم پہاڑ گنج پولیس چوکی کے پورے بیلٹ میں جو لوگ پریشان حال ہیں، اے میرے مولا اس کی وجہ میں ہوں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرے مولا اگر تو مجھے معاف کر دے گا نا، تو مجھے اس وائرس سے بچا لے گا، اب میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تجھے گواہ بنا کے بولتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اے میرے مولا اگر تو نے مجھے اس وائرس سے بچا لیا، بھوک سے بچا لیا، اے میرے مولا تیری نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی حرام نہیں کھاؤں گا، کہہ کے تو دیکھو، رو کے تو دیکھو بھائی، ہاں ضرورت آنسوؤں کی ہے، ضرورت خدا کی بارگاہ میں گڑگڑانے کی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی۔ اب کوئی یہ سوچے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا؟ حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں اسی حوالے سے بات غوث پاک فرما رہے تھے، اے لوگو مجرم ہو رب کے حضور جایا کرو تو مجرم کی حیثیت سے جایا کرو۔ ایک شخص نے کہا کہ حضور میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ حضور غوث اعظم فرماتے کیا کہا تم نے کسی کو تکلیف نہیں دی؟ کہا نہیں۔ فرماتے ہیں غوث پاک جب تو پیدا ہوا تھا تیری ماں کو کتنی تکلیف پہنچی تھی وہ تیری ماں ہی جانتی ہے، بھول گیا تو؟ تیری پیدائش ہی تکلیف دیتے ہوئی اللہ اکبر، اور کہتا ہے میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ سن، حضور غوث اعظم فرماتے تھے اے لوگوں صحابہ کرام وہ تھے جو نمازیں پڑھنے کے باوجود روتے تھے، اے میرے مولا کہیں تیری شان کے خلاف کوئی عمل نہ ہو گیا۔ قرآن پڑھ کے روتے تھے، اے میرے مولا میں قرآن اٹھانے کے لائق نہیں تھا، یہ جسارت کیسے میں نے کی، مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ درود پڑھ کے رویا کرتے تھے، اے میرے مولا میری زبان گندی ہے، کیسے میں نے تیرے حبیب پر درود پڑھ لیا، رویا کرتے تھے۔ سخاوت کر کے رویا کرتے تھے، کسی کو نواز کے رویا کرتے تھے، اے میرے مولا مجھ جیسا ناکارہ انسان تیرے حبیب کی یہ سنت ادا کر رہا ہے، کیسے یہ جسارت کیسے ہوئی، یہ ہمت کیسے پڑی، اللہ یہ مشابہت کیسے میرے اندر پائی گئی، یہ جرم ہے مجھے معاف کر دے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں صحابہ نماز پڑھ کے روئیں اور ہم نماز چھوڑ کے ہنسیں، صحابہ صدقے اور فطرے، صدقے اور سخاوت کی منڈی سجا کے روتے تھے، کوئی بے ادبی نہ ہوئی ہو، ہم دوسروں کا مال ہڑپ کر کے ڈھٹائی کریں۔ وائرس نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا، بڑھتی ہوئی موت نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گی، پوری دنیا چیخ رہی ہے، اس کی وجہ ہماری گھٹیا سوچ، ہمارا تکبر، ہمارا وہ حسد، وہ جراثیم جو ہمارے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ گئے آپ؟ تو دعا کرو کہ پروردگار عالم ہمیں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وائرس سے زیادہ وہ جو گناہوں پر ہم نے ڈھٹائی کی ہے اس سے ہمارے وجود کو پاک فرمائے۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں کوئی شخص گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، گناہوں پر ڈھٹائی کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا، گناہوں پر ڈھٹائی کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا۔ دوستو اگر آج آپ نے وعدہ کر لیا، ہم نے وعدہ کر لیا، انشاءاللہ العظیم اب روئیں گے، مصلی پر بیٹھ کے روئیں گے، نہیں روئیں گے تو رونا ہی پڑے گا۔ اب ان آنسوؤں کو ان کے مقصد کی طرف لے کے جائیں گے، اللہ کے حضور روئیں گے، اے میرے مولا وہ جرم میرا تھا، تیری زمین کا استعمال کیا، وہ جرم میرا تھا، میں نے تیرے آبشار کو دیکھا، جھرنوں کو دیکھا، میں میرے مولا دیکھنے کے لائق نہیں تھا۔ حبیب اللہ فیضی آفیشیل گروپ کی طرف سے میں دنیا کے تمام تر ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، اگر انسان اللہ کے حضور جھکنے پر آ جائے، خود کو لاچار، خود کو بے بس، خود کو کلاش، خود کو مفلس، خود کو دنیا کا سب سے گرا ہوا انسان تصور کرنے لگے،
تو فائدہ کتنا ہوتا ہے. ایک دو بات اور سماعت کر لیں. میں ان تمام تر اسکرین پر نظر آنے والے اپنے مقدس محسنین کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو بھائی غلام ربانی صاحب قبلہ کی توسل سے آج مجھے جن کے قدموں کے سائے میں بیٹھنے کا موقع ملا. اگر ہم نے اپنی روش بدل لی، ہمارے اندر سے ہم نکل گیا، ہمارے اندر سے تکبر نکل گیا، ہمارے اندر سے غیبت نکل گئی. غیبت بہت خراب جرم ہے، اب تک ہم نے اسے اپنا بنا رکھا ہے. یہ بیماریاں بزنس کرنے والوں کے ہاں بھی ہیں، یہ بیماریاں تجارت کرنے والوں کے ہاں بھی ہیں، یہ بیماریاں اللہ معاف فرمائے خانقاہوں میں پائی جاتی ہیں. بیماریاں شورا اور خطباء کی مجالس میں بھی کثرت سے موجود ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. اس وقت سیدی سرکار خواجہ کڑک ابدال شاہ علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ اس دور کا سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ غیبت ہے. کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ غیبت لوگ کرتے ہیں تو برائی سمجھ کے نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں میں اس کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں، میں تو اس کے لیے بہتری کے لیے مواقع نکال رہا ہوں. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم سرکار سے کسی نے کہا کہ حضور مسجد میں فلاں شخص سے آتا ہے نا نماز پڑھنے، فرمایا جی، فرمایا وہ غیبت بہت کرتا ہے. بہت غور سے سنی بات، شاید میرے لیے یہ نئی بات ہو. حضور سیدی صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں، کہا حضور وہ مسجد میں فلاں شخص آتا ہے، جی غیبت بہت کرتا ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد کمنٹس بہت کرتا ہے، بڑی غیبتیں کرتا ہے، لگائی بجھائی کی محافل میں اسے بیٹھنے کی بڑی دلچسپی ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اگر وہ غیبت بہت کرتا ہے نا، اس سے کہہ دو مسجد میں نہ آیا کرے، نماز نہ پڑھا کرے. علماء حضرات معاف فرمائیں. وہ سوچے کہ نماز پڑھنے سے غوث پاک روک رہے ہیں. سنیں، جب تک آخری بات نہ سنیں کوئی حتمی فیصلہ نہ کریں. فرمایا غوث اعظم نے کہ اس سے کہہ دو مسجد میں نہ آیا کرے، وہ نماز پڑھ لے، مسجد میں نہ آیا کرے. اس نے کہا حضور نماز پڑھنا ضروری تو ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں نماز مومن کے لیے ضروری ہے. وہ تو غیبت کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ تو غیبت کرتا ہے، نماز تو مومن کا حصہ ہے. غیبت تو یہ بری عادتوں میں سے ایک عادت شیطان کی ہے نا، اس کی کوالٹی ہے. سنو، جہاں شیطان کی ایک بری کوالٹی رہتی ہے نا، اس کی ایک بری عادت رہتی ہے، وہاں مومنانہ صفت نہیں ہوتی ہے. جہاں غیبت ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں غیبت نہیں ہوگی. کہا حضور اسے مسجد میں کہاں نہیں آ سکتا وہ؟ کہا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے اس سے کہہ دو قبرستان چلا جائے. ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر، اجلی ہوئی قبروں کے ٹوٹے پھوٹے تختے کو دیکھ کر کے، چیختی ہوئی قبروں کی آوازوں کو محسوس کرے اور روئے. آج میں جن کی برائیاں کرنے میں دلچسپی محسوس کرتا ہوں، جب میں اس قبر میں جاؤں گا تو اللہ کے سامنے وہ مجھ سے حساب مانگیں گے. ان سے کہہ دو قبرستان چلے جایا کریں اور رویا کریں. جب تک اللہ کا خوف ان کے دل میں نہ پیدا ہوگا نا، تب تک بات بنے گی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو رونے کی ضرورت ہے، اس وقت آنسو بہانے کی ضرورت ہے. نماز تو پڑھنا پڑے گا، روزے تو رکھنے پڑیں گے، ہمیں رونے کی ضرورت ہے. کوئی تو ہو جو یہ کہے کہ اے میرے مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، بچا لے اس وائرس سے، توبہ کرتا ہوں، اب جھوٹ نہیں بولوں گا. کوئی تو ہے جو یہ کہے میرے مولا وعدہ کرتا ہوں اگر میں بچ گیا تو ہر ہفتے کسی غریب کو کھانا کھلاؤں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میرے مولا. کوئی تو ہو جو یہ کہے کہ اے میرے مولا اگر میں اس کرونا وائرس سے بچ گیا تو کسی غریب کو طاقت ہو گئی تو مدینہ شریف بھیجوں گا. کوئی تو ہو. ہزارہ بہانے ہیں رب کو راضی کرنے کے. اگر مزاج بدل گیا، جن اونچے اونچے مکانات پر ناز کرتے نا، ان سے بڑی بڑی بلڈنگیں جرمنی میں لوگوں کے پاس رہیں، رہنے والا کوئی نہیں ہے. اٹلی کی سڑکوں پر
نوٹوں کی گڈیاں سڑکوں کے عیوب کو چھپا چکی ہیں، پڑی ہوئی بکھری ہوئی ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ زندگی ہمیں شہرتیں نہیں دے سکتی، زندگی ہمیں مہنگی مہنگی گاڑیاں نہیں دے سکتی۔ رازق اس خدا کا نام، صفاتی نام، ہمیں زندگی وہ دے گا، ہمیں انعام وہ دے گا۔ آئیے اس کی بارگاہ میں، جب کوئی جھکتا ہے تو انعام کیسے ملتا ہے، جب کوئی اسے یاد کرتا ہے تو انعام کیسے ملتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہے، پاگل ہے، لیکن پاگل اللہ کے دوست کو پاگل سمجھتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اونچی اونچی بلڈنگوں پر فخر ہے، لیکن نہیں جانتے کہ اسی علاقے میں کوئی فقیر، کوئی درویش ایسا بھی ہے جو گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر کے خدا سے باتیں کرتا ہے۔ ہمارے سکون سے سونے کی ترکیبیں نکالتا ہے، ہم سے رب ناراض نہ ہو پائے وہ دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک بزرگ ہے، درویش مزاج کا بزرگ، سیاحتی مزاج کے بزرگ، گھوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پولیس ڈپارٹ کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، بڑی تکلیف پہنچائی۔ صابر تھے، کچھ کہا نہیں، جیل میں بھی خدا ہی کا نام لیتے رہے، جیل کی کالی کوٹری میں ہی بھی رب کو یاد کرتے رہے۔ بہت صبر کیا، اللہ کو ان کا صبر قبول ہو گیا، رب نے فیصلہ فرمایا۔ اس وقت ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ مسلم مغربی۔ علماء بھی یہ نام یاد رکھ لیں، برکت والا نام ہے، میں ان کے قدموں کے وسیلے سے چاہتا ہوں اسے پھیلائیں لوگوں تک۔ شیخ مسلم مغربی، اللہ اکبر، بہت بڑے عالم بزرگ تھے۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی، مسلم مغربی، ایک کوتوال تیرا مرید ہے نا؟ کہا جی۔ کہا اس کوتوال کے قید خانے میں ایک میرا نیک امتی قید ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا دوست ہے۔ اے مسلم مغربی، اپنے مرید کوتوال سے کہہ دے اسے آزاد کر دے، اسی میں اس کی خیریت ہے۔ سن مسلم، حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے رب نے بتائی ہے۔ سبحان اللہ۔ سننے والوں اپنے اپنے گھروں میں بھی خدا کو پاک کہہ دو، سبحان اللہ۔ خدا نے اپنے حبیب سے کہا، حبیب نے مسلم مغربی سے کہا، اے مسلم مغربی، مجھے رب نے کہا ہے یہ پیغام تجھ تک پہنچانے کے لیے، اپنے اس کوتوال مرید سے کہہ دے اس درویش کو آزاد کر دے، اسی میں خیریت ہے۔ اتنا سنا تو رات میں ننگے پاؤں اٹھے اور بھاگے، ننگے پاؤں اٹھے اور دوڑتے ہوئے گئے قید خانے کی طرف، اور اپنے مرید کوتوال کو جگایا، کہا اٹھ۔ قدم بوسی کے لیے وہ پیروں پہ گر پڑا، کہا حضور معافی چاہتا ہوں، رات میں اچانک آنے کا مقصد؟ تو سرکار شیخ مسلم مغربی فرماتے ہیں کہ تیرے قید خانے میں کوئی اس نام کا کوئی درویش ہے، کوئی فقیر ہے؟ تو اس نے کوتوال نے کہا حضور ہے تو وہ، لیکن وہ اس کی بڑی شکایتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت شکایتیں کرنے اور سننے کا وقت نہیں، اسے باہر کر، جلدی باہر کر اس کو، ورنہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ کیا حضور اس کا جرم سن لیجئے گا، خبردار اگر تو نے اسے مجرم کہا تو۔ کوتوال مرید تھا، دوڑا ہوا گیا اور اس نے اس درویش کو قید خانے سے باہر نکالا۔ اللہ کا فقیر جب باہر آیا نا تو سر جھکائے کھڑا تھا، کہا کوتوال صاحب کیا حکم ہے؟ تو کوتوال نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ شیخ مسلم مغربی صاحب ہیں جو اس وقت آپ کو قید خانے سے چھڑانے کی سفارش لے کے آئے ہوئے ہیں، اور ان کی سفارش پر میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو اس فقیر، اس درویش نے کہا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور بہت بہت شکریہ آپ کا، میں ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے قید خانے سے باہر کیا۔ یہ میری آخری بات ہوگی، اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے گا۔ میں بھائی غلام ربانی صاحب قبلہ سے، کلکتہ شہر میں میرے علاقے کے بہت سارے لوگ ہیں،
پرتاپ گڑھ سلطانپور کے بیچارے پریشان حال ہیں. میرے محسن دوست نے ارشاد فرمایا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی دعا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. دوستو دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے. میں پرسوں ڈاکٹر ایوب صاحب نے ایک بات مجھے بتائی تھی. سائیکل سے میاں اور بیوی مزدور دلی سے نکلے 2-3 سال کے اپنے 2 بچوں کو لے کر. دلی سے نکلے 2 اور 3 سال کے اپنے 2 بچوں کو لے کے 400 کلومیٹر کا سفر کیا. پاکستان سے لے کے قطر اور قطر سے لے کے دبئی, مسقط, عمان, جارڈن, ساؤتھ افریقہ, برطانیہ, آذربائیجان, کہیں بھی کسی ملک میں لوگ ہوں میری بات کو سنیں. میں معذرت چاہتا ہوں دوستو, کیسے کوئی بات کروں, میں دل ٹوٹ جاتا ہے, تو بات کرنے کا دل نہیں کہتا نا. 400 کلومیٹر تک وہ میاں بیوی بھوکے پیاسے چلتے رہے, پتیاں چبا چبا کے. وہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, تقریباً 13 یا 14 رمضان شریف کی بات ہے. 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا, منزل پر نہیں پہنچے تھے, لکھنؤ شہر کے قریب سے ہو کے اپنے علاقے میں جا رہے تھے. 2 بچے, ایک 2 سال کا تھا, ایک 3 سال کا تھا. 3 سال کا بچہ اپنے والد کے ساتھ سائیکل پہ آگے بیٹھا ہوا تھا, 2 سال کا بچہ اپنی ماں کی گود میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. جیسے لکھنؤ کی زمین نے ان کا استقبال کیا, تھکے ہوئے اور آنسوؤں سے اپنے آپ کو دھو کر کے, اتنا طویل سفر کرنے والے یہ 2 لوگ جیسے لکھنؤ پہنچے ہیں, کسی ظالم ٹرک والے نے ان کو ٹکر ایسی ماری ہے, دونوں وہیں در پہ مر گئے, انتقال کر گئے. وہ دونوں بچے 15 فٹ دور جا کے گرے. 2-3 سال کے وہ بچے اس وقت لکھنؤ کے ایک ہاسپٹل میں ہیں, اور ان کی ماں اور ان کا باپ 400 کلومیٹر دور کا سائیکل سے سفر کرنے کے بعد اب دنیا میں نہ رہے. ان کا مذہب کوئی بھی ہو, تھے انسان. یہ جو 2 بچے ہیں نا, حضور کے قول کے مطابق کبھی مسلمان ہیں. اللہ ان بچوں کو حضور کی محبت کا جام پلائے مستقبل قریب اور بعید میں. دل بڑا ٹوٹا. پرسوں ایک خبر آئی تھی کہ ایک صاحب کا میں نے انٹرویو دیکھا, 28 دن ہو گئے انہیں پیدل چلتے ہوئے. نہ رات کو رات سمجھا, نہ دن کو دن سمجھا. آندھر پردیش سے وایا الہ آباد ہو کے وہ پٹنہ ہو کے بیچارے سیتا مڑھی ہو کے وہ نیپال جانا ہے. 28 دن ہو گئے. ہم تو یار 28 گھنٹے بھی اپنے بال بچوں سے الگ ہونے کو تیار نہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ تین دن پہلے اورنگ آباد کے ٹرین حادثے نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہم ابھی بھی خواب خرگوش میں مست ہیں. ہم کو ابھی بھی افطاری کے وقت بڑے دسترخوان کی ضرورت ہے. ہم کو ابھی بھی عید کے موقع پر تھوڑی سی چھوٹ مل جائے تو شاپنگ کرنے کی للک ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. دنیا چیخ رہی ہے, ہم اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دنیا رو رہی ہے, ہم اسے قہقہوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. دوستو آؤ, وقت برباد نہ کرو. دہلی کے چینلوں سے نکلنے والی ڈیبیٹ کی خبریں تمہیں الجھن میں ڈال دیں گی. اور حضور کی باتیں کریں, کوئی نہ سنے گا, حضور سنیں گے نا. حضور کے غلاموں کی باتیں کریں, کوئی نہ سنے گا تو حضور سنیں گے انشاءاللہ. وقت ضائع نہ کریں. سمجھے آپ؟ آخری موڑ پر داستان ہے. بات شیخ مسلم مغربی کی چل رہی تھی. اللہ اکبر. تو شیخ مسلم مغربی سامنے کھڑے تھے, کوتوال کھڑا تھا. کوتوال نے کہا کہ اس درویش سے قید خانے سے نکال کے, آپ ان کو جانتے نہیں, یہ شیخ مسلم مغربی ہیں, ان کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو ملے کہ آپ کی سفارش ہوئی اور آپ جیل سے باہر ہو رہے ہیں. اس درویش نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے جیل سے باہر کر دیا.
مجھے جیل سے باہر کر دیا، آپ کی وجہ سے میں آزاد ہو گیا۔ اتنا کہہ کے وہ درویش بھاگا بڑی تیزی کے ساتھ۔ شیخ مسلم مغربی صاحب نے دوڑا کے اسے دوڑا کے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد بولے بھائی صاحب ٹھہر جائیے، حکومتیں ہماری تقدیر کا فیصلہ کیا کریں گی بھائی؟ ذرا سا موقع ملا تھا تو کتنے غلط قانون بنا دیے۔ ایک بھی ایسا قانون نہ بنا اس ملک میں ماضی قریب میں جس سے کسی غریب کا پیٹ بھر جاتا۔ میں مذہب کی بات نہیں کرتا، کسی پیاسے کی پیاس بجھ جاتی، کسی کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کو ایک چھوٹا سا دامن مل جاتا۔ بڑی بڑی سلطنتیں آنسوؤں میں بہہ گئی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن دوستو اس وقت ہم انسانیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس گیا ہوا رمضان، آنے والے رمضان میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگی کے ساتھ ہے ہٹا کے تھے لکھے گا، اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ مسلم مغربی نے اس فقیر کو دوڑا کے پکڑا، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ؟ کہا مجھے اپنی منزل کی طرف جانے دو، آپ دوبارہ کیوں آ گئے؟ تو شیخ مسلم مغربی نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا حضور بڑا نام سنا ہے آپ کا، آپ شیخ مسلم مغربی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بہت شکریہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے میں قید خانے سے باہر آ گیا، آپ کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیخ مسلم مغربی نے ایک بات کہی تھی کہ ایسا ہے کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں، اس علاقے میں قریب سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں، کبھی کوئی دقت ہو، کبھی کوئی پریشانی ہو، کبھی کسی حوالے سے کوئی ٹارچر کرے، آپ کو کوئی پریشان کرے، میرا نام مسلم مغربی ہے، میرے پاس چلے آنا، میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، جیسے اس وقت کی حکومتیں کہتی ہیں۔ اللہ دوستو آئیے جواب دیتا ہوں میں۔ امام مسلم مغربی نے کہا کہ تمہیں کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تمہیں تکلیف دے، کوئی پریشان کرے، فوراً میرا نام دینا، میرے پاس آنا، میں تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اتنا سنا تو اس فقیر کو جلال آ گیا، اپنی لے میں آ گیا۔ سنیں مہتاب بھائی، اپنی لے میں آ گیا، اللہ اکبر، اپنی لے میں آ گیا۔ اس نے کہا کیا کہا مسلم مغربی؟ کیا کہا؟ جب کوئی دقت آئے تو مجھ سے مل لینا، کوئی پریشان کرے تو میرے پاس چلے آنا، کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو میرا نام دینا، میرے حوالے سے بات کرنا۔ سنو مسلم مغربی، اپنا تعارف تو تم نے کروا دیا، میرا تعارف بھول گئے۔ میں وہ ہوں جس کے لیے خدا نے اپنے حبیب سے کہا، اس کے حبیب نے تجھ سے کہا، تو نے اپنے مرید کوتوال سے کہا، تب جا کے میں آزاد ہوا ہوں۔ سن مسلم مغربی، زندگی نہیں مرنے کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت پڑے تو مجھے پکار کے دیکھنا، میں اس رب کا دوست ہوں جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ہمیں یہ کیا ہو گیا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ دعا کرو کہ پروردگار عالم ہمیں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو توبہ کریں، نمازیں تو وہ تو ہوتی رہیں گی، تلاوتیں ہوتی رہیں گی، لمبے لمبے سجود دیکھنے کو ملیں گے، لیکن آئیے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مزید گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ ہمارے دوست ہیں محترم عند الحق بھائی، کلکتے میں رہتے ہیں، جو اس پورے پروگرام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کا بڑا دباؤ تھا، انہوں نے فون کر کے مجھے بتایا کہ صرف میری ایک خواہش ہے کہ وہ آپ نے کل میں نے اقرا اسلامک مشن کے چینل پر ایک بات میں نے بتائی تھی، اسے بتا دیجیے گا۔ میں تو معذرت چاہتا ہوں، 1 گھنٹے ہو گئے، اور میں بھائی تابش رضا صاحب قبلہ ڈاکٹر صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور تمام ہی اپنے ان محسنین کا، غلام ربانی بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اگر اجازت دے دیں، اب مزید کسی اور واقعے کی طرف مجھے نہ لے کے جائیں تاکہ سامعین پر کسی قسم کا بوجھ نہ ہو۔ غلام ربانی بھائی نے حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کے حوالے سے کہا ہے، تو حضرت کی ذات بڑی مقبول ذات ہے ماشاءاللہ، شہر الہ آباد میں قیام ہے حضرت کا، الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں،
لیکن وہ آپ کی فرمائش بھی میرے سامنے ہے اور اسے آپ ریکارڈ بھی کرنا چاہتے تھے، مجھے بتایا تھا اندولق بھائی نے۔ حضرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ حضرت کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں؟ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا، مجھے معلوم کیسے ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں؟ میری قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر کیسے ہو؟ آپ فرماتے ہیں جس دن سے تمہیں غیبت سے الرجی ہونے لگے، تکلیف پہنچنے لگے، تمہارے سامنے کوئی غیبت کرے اور تمہیں تکلیف پہنچنے لگے، تمہاری زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو، جب تمہیں اس قسم کا احساس پیدا ہو جائے، بس اسی دن سمجھ لینا کہ تم مقبول لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک شخص نے کہا کہ حضرت میں حضور سرکار غوث الاعظم بڑے پیر سرکار کی محبت چاہتا ہوں، اپنے دلوں میں محبت چاہتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت کی میرا ایک ہی اعلان ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کر لو، اپنے دلوں کو غیبت سے بچا لو، اپنے دلوں کو نفرت سے بچا لو۔ یہ کپڑے اتار لیے جائیں گے، یہ جو لباس ہے نا، یہ سب چھین لیا جائے گا، سب چھین لیا جائے گا، نہیں اترے گا، اسے قینچیوں سے کاٹا جائے گا، سب اتار لیا جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں تمہارا دل پیش ہوگا، تمہارے نام اعمال کی صورت میں۔ اللہ فرماتا میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، فرماتا میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آئیے دل کی پاکی کی طرف دھیان دیں۔ کپڑے تو ہم نے بہت خرید لیے، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں قیمتی قیمتی ٹوپیاں، مہنگے مہنگے جوتے۔ اطمینان کروں گا کہ اپنے دلوں کو پاک فرمائیں غیبت کے حوالے سے۔ اگر خدائی قسم صرف آج کے ناظرین نے عہد کر لیا، اللہ ان کے صدقے میں مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آج کے ناظرین نے، یہ مجھے زیادہ علم نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس اسکرین پر ہیں، لیکن جو بھی ہے، اگر اس کا وقت برباد ہو رہا ہو تو اس سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور اگر کسی کے دل میں حضور غوث اعظم سرکار کی محبتیں رچ بس رہی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ دوستو اپنی فیملی میں یہ بیماری نہ آنے دیں۔ وائرس اس کے آگے بہت چھوٹا سا مرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وائرس جان لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ غیبت ہمارے ایمان کے لیے خطرے گھنٹی ہے، غیبت ہمارے ایمان کے لیے خطرے گھنٹی ہے۔ حضور کی محبت دل میں نہیں ہو سکتی ہے۔ غیبت سے نقصان کتنا ہے فرماتے حضرت، سنیں۔ اب حضرت کے حوالے سے بات کی تو بس 1-2 منٹ میں میں چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے گا، میں بھاگنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دقت میری ذات سے کسی کے نہ ہو۔ محترم اشفاق قاضی صاحب قبلہ جموں کشمیر سے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ علامہ شاہ قاری قطب الدین صاحب قبلہ، ایک گروپ ہے سرکار 14 پیرا کی نسبت سے، حریث فیض قادری 14 مشائخ الہ آباد، اس کے یہ مین بانی ہیں قاری صاحب قبلہ۔ میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت حضور غوث اعظم کی محبت کو عام کرنے کے لیے رب کی بارگاہ سے توفیق مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم پر اور سب پر کرم فرمائے، مقبول لوگوں میں شامل ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیبت کے حوالے سے ایک بات سنیں۔ ایک جنگ سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے، حضور واپس آ رہے تھے ایک جنگ سے، تو حضور اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک تھوڑی سی اس فضا میں بدبو کی ایسی چیز ہوا میں داخل ہو گئی، اور صحابہ کرام کو، ان کی مشام جاں کو وہ تھوڑی تکلیف دینے لگی، بدبو محسوس ہوئی۔ تو صحابہ کرام میں کسی نے کہا کہ حضور لگ رہا ہے یہاں کوئی جانور مر گیا ہے، اس کے گوشت کی مہک آ رہی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں، یہ بدبو کسی جانور کے مرنے کی نہیں آ رہی ہے، یہ بدبو اس لیے آ رہی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کسی نے غیبت کی ہے اس محفل میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی نے اس محفل میں غیبت کی ہے۔
اچھا یہ بتائیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، پرفیوم کے سہارے سے زندہ ہیں، خوشبوؤں کے سہارے سے زندہ ہیں. وہ بدبو جو ہم رات دن غیبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بدبو ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی ہے؟ کبھی سوچا؟ بتاؤں کیوں؟ اس لیے کہ جو گندگی میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کو گندگی سے نکال کر اگر کسی صاف جگہ پہ لے کے جاؤ گے تو اس کا دل، اس کا دم گھٹ جائے گا. ہم گندگی میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، ہم اسی بدبو زدہ ماحول میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے. صحابہ حضور کی محبت کا لباس اوڑھتے تھے، اس لیے کسی نے ہماری عبرت کے لیے، ہمیں نصیحت کے طور پر یہ بتانے کے لیے ایسا بتا دیا کہ حضور یہ مہک آ رہی ہے بدبو کی، تو یہ ہمارے لیے تھا. وہ تو سر سے پاؤں تک نور میں ڈوبے ہوئے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں داخل ہوئے، تو حضور کی زوجہ مخدومہ، ہماری ماں، مسلمانوں کی ماں، صحابہ کرام کی ماں امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھیں، اور ان کی کچھ سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھیں، اور حضور کی بیوی یعنی ہم مسلمانوں کی ماں امی سلمہ قریب بیٹھ کے ہنس رہی تھیں. اتفاق دیکھیے کہ وہ جو دو عورتیں تھیں نا وہ غیبت کر رہی تھیں. حضور تشریف لائے، اچانک حضور نے بھانپ لیا پورے منظر نامے کو، اور حضور سے ملاقات کر کے وہ جو عورتیں باہر چلی گئی تو حضور نے ایک جملہ کہا، سلمہ کیا آپ نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے دوست، میرے بغداد شریف کے ساتھی محترم قلندر صاحب بھی شاید پورے پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں. اللہ ان کے ٹوٹی ہوئی چپلوں کا مجھے صدقہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. میرے تمام تر وہ شعراء، وہ خطبہ، وہ ناظرین جو موجود ہیں، میری اصلاح کا سامان ہے، اللہ سب پر کرم فرمائے. سنیں تو حضور فرماتے ہیں، سلمہ وہ کیا تو نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا؟ کہتی ہیں نہیں سرکار، وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کیا کھایا، وہ تو صبح کو میں نے یہ کھایا تھا، یہ کھایا تھا، اور تو کچھ نہیں کھایا. حضور کیا بات ہے؟ میرے آقا فرماتے تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھایا؟ کہا کہ میں نے بات سمجھی نہیں. حضور فرماتے ہیں، سلمہ وہ جو دو تین عورتیں آ کے تمہارے سامنے غیبت کر رہی تھی نا، تم اس میں ہاں ملا رہی تھی، تو غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. فرماتی حضور یہ کیسے ہو گیا؟ میں غیبت تھوڑی کر رہی تھی، وہ باتیں کر رہی تھی، میں صرف بیٹھی ہوئی تھی. فرماتے حضور تم نے ہاں ملائی نا. سنو سلمہ، حضور نے بڑی سی ٹرے، پلیٹ منگوائی، اور حضور نے اپنی بیوی ہم مسلمانوں کی ماں کے سامنے اسے رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرمایا کہ اپنی زوجہ مخدومہ سے، سلمہ اس میں قے کرو، متلی کرو، الٹی کرو. اس میں جو امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں قے کیا، ان کی الٹی ہوئی، متلی ہوئی، تو گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں خون میں لت پت ٹرے میں گر رہی تھی، اس برتن میں گر رہے تھے. کپ کپاہٹ طاری ہو گئی. فرمایا حضور یہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، سلمہ میں نے کہا نہیں تم نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے؟ نبی مثالوں میں نہیں بولتا، حقیقت سے بات کرتا ہے. یہ وہی تمہارے مرے ہوئے بھائی کے گوشت ہے جو تم نے کھائے ہیں غیبت میں ہاں ملا کے. دوستو ہاتھ جوڑتا ہوں، میں بڑی محبت سے یہ پلیٹ فارم کو تیار کیا گیا ہے، کسی مقصد کے تحت ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. 15 دن گزر گئے، ایک رات اور گزر گئی، خوب کہے لگے، خوب باتیں ہوئیں، خوب ہنسی مذاق ہوئے. ایک رات تو نکال لیے ہوں، ایک رات. اگر کل کے دن، خدا کی قسم، اگر کل کے دن یہ تمام تر سننے والے لوگ صرف کل کے دن کی بات کرتا ہوں، اگر کسی غیبت کی محفل میں جائیں اور منع کر دیں، خبردار غیبت نہیں کرنا، کل کی بات کرتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کل ہی راضی ہو جائے گا. کوئی اسے منا کے تو دیکھے نا، منا کے تو دیکھے. ہمیں تو نقص نکالنے کا بڑا شوق ہے، نقص نکالنے کا بڑا شوق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار سلمان فارسی کی میجورٹی تھی، ان کے ساتھ ان کے تمام تر محبین تھے، حضور کے اصحاب تھے. کہیں بیٹھ کے اپنے پیسے سے کیا کیے، وہ کھانے پینے کی تیاری چل رہی تھی. الحمدللہ رب العالمین. تو کبھی کبھی ہم لوگ بھی جو پارٹیاں آپس میں کرتے ہیں نا بھائی، خوب کریں آپ، اللہ نے دیا ہے، غریبوں کو بھی پوچھیں اس میں آپ، لیکن یہ بھی سوچ لیں یہ سنت ہے سلمان فارسی کی، تو ثواب بھی مل جائے گا. سبحان اللہ.
تو ثواب مل جائے گا. آخری بات, تو ثواب مل جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سلمان فارسی نے کھانا بنایا اور حضور کے کچھ غلاموں نے کھانا کھایا, لیکن کھانا کھاتے وقت ایک نے ایک سے مخاطب ہو کے کہا, یار سلمان فارسی نے تو کھانا خراب کر دیا یار, پورا کھانا خراب کر دیا, اچھا نہیں پکایا, اس میں نمک زیادہ, مسالہ زیادہ, یہ زیادہ, وہ زیادہ, خراب, پورا گوڑ دیا, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بڑی آسانی سے پورا خراب کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے شیخ سگری سرکار احسان الحق بابا کے بہت خاص کے خادم محترم سالک رضا سالی صاحب قبلہ کا میں شکر گزار ہوں. غالباً مبارک حسین مبارک صاحب موجود ہیں. میں ہاتھ جوڑ گزارش کرتا ہوں بھائی کہ سماعتوں پر لوڈ نہ ہو, بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں میری اصلاح کے لیے. بس بات ختم ہو رہی ہے. بس وہ کھانا کھا رہے تھے سلمان فارسی کے ہاتھ کا بنا ہوا, اور کہہ رہے تھے کھانا تو یار خراب کر دیا سلمان فارسی نے, کھانا تو بالکل گوڑ دیا یار, چوپٹ کر دیا. بہرحال پیٹ بھر گیا, لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. وہ دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے. تو حضور کی بارگاہ میں جیسے بیٹھے, حضور نے فرمایا, کیوں, کیا اپنے مرے ہوئے بھائیوں کے گوشت کھا لیے؟ بولے حضور نہیں, وہ مرے ہوئے بھائیوں کے گوشت کا معاملہ, وہ تو ہم لوگ کہیں اکٹھا تھے اور آج کھانے پینے کا معاملہ تھا, تو ہم لوگ وہیں پر کھانے پینے میں تھے. تو فرمایا حضور نے کہ لیکن جو کھانا وہاں پکا تھا اسے تو نہیں کھایا؟ کہا حضور وہی کھایا. فرماتے میرے آقا نہیں, اسے تو نہیں کھایا, تم لوگوں نے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. کہتے حضور مطلب؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم نے کھانے کے دوران میرے سلمان فارسی کے بنائے ہوئے کھانوں کی غیبت نہیں کی؟ ہاں, تم نے ان کھانوں کا مذاق نہیں اڑایا. بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یار, گیہوں کی چھوٹی چھوٹی بالیاں, بڑی آسانی سے کہہ دیتے, بڑی آسانی سے کہہ دیتے. تربوز میٹھا نہیں ہے. کبھی سوچا ہے کہ تربوز کی پیدائش جہاں ہوئی ہے, ننگے پیر کھڑے ہو کے دیکھا, جہاں تم 5 منٹ دوپہر کی گرمی میں نہیں کھڑے رہ سکتے, وہیں پر تقریباً 25 دن سے لیٹا ہوا تربوز بس ایک نسبت کی ڈور زمین کی کوکھ سے ملائے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کے لیے تیار کرتا ہے. جب وہ عنفوان شباب تک پہنچتا ہے تو اس کی قربانی ہوتی ہے, پھر وہ دوسروں کے سہارے سے تمہارے گھر تک پہنچتا ہے, بغیر خدا کا نام لیے ہوئے اسے کاٹتے بھی ہو, اسے تکلیف پہ تکلیف دیتے ہو, اور پھر اس کے سامنے کمنٹس کرتے ہو, یار یہ میٹھا نہیں ہے تمہارے اندر طاقت. ایک چھوٹا سا خربوز تربوزہ تم بھی تیار کر کے دکھاؤ, تم بھی تیار کر کے دکھاؤ. کمنٹس تو کر دیا بڑی آسانی سے, یہ میٹھا نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. خدا کی بنائی ہوئی قدرت پر کمنٹس کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ معاف فرمائے, یہ بھی ایک قسم کی غیبت ہے. بچ جائے. پتہ نہیں آج کی گفتگو جو ہے, اللہ توفیق دے, اللہ اخلاص عطا فرمائے ہمیں. جو ہم نے کہا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا دوستو, اگر ہم نے اپنے آپ کو آنسو بہانے والوں میں شامل کر لیا. اس وقت بور کیوں ہوتے ہیں گھروں میں بھائی؟ کوئی کام نہیں ہے, کیوں؟ کیا نمازیں جو قضا تھی وہ ادا ہو گئی؟ اسی کو ادا کر لیتے نا بھائی. نہیں ادا کر پا رہے ہو تو ایک منٹ کے لیے ایک دن ایک رکعت پڑھ لینا, 2 رکعت پڑھ لیں بھائی. کچھ تو کریں بھائی. ہاں, اگر آپ کہیں کہ میں تو بچپن سے نماز پڑھ رہا ہوں, بھائی نمازیں قضا نہیں ہوئی, اپنی ماں اور اپنے باپ کی چھوٹی ہوئی نمازیں ادا کر لو. اگر اس میں بھی آپ فارغ ہو چکے ہو نا, ایک خوشخبری آپ کے لیے, کبھی 2 رکعت نماز رمضان کے مہینے میں آج ہی کھڑے ہو جاؤ. اے میرے مولا, یہ 2 رکعت اس حضور کی امت کے لیے ہے جس کی سب سے پہلی قضا ہوئی ہے, جس کی سب سے پہلی قضا ہوئی. اے میرے مولا, یہ اس کی طرف سے میں ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یار کسی کا خیال رکھو. میرے آقا فرماتے جس کے دل میں میری امت کا غم نہیں ہوتا, میرے دل میں اس کا بھی غم نہیں ہوتا. حضور کے علاوہ کون ہے جو ہمیں بچائے؟ حضور کے علاوہ اور کون ہے جہاں ہم جا کر کے رب کے حضور تک پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, اجازت دیجیے, اور دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے, اپنے خوف سے, اپنی خشیت سے نوازے. خوف اللہ کا پیدا کیسے ہوگا؟ آج میرے دوست ہیں محترم ضیاء یزدانی صاحب, بہت اچھے شاعر ہیں, پورا گھرانہ ان کا
علمی اعتبار سے بولے آصف بھائی حضور غوث اعظم سرکار کو خواب میں دیکھنے کے لیے کیا شرط کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم سرکار کو خواب میں دیکھنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، سب کچھ تو غوث پاک کرتے ہیں نا، تھوڑا سا آپ کریں۔ بولے وہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ میں نے کہا غیبت سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے۔ اگر غوث اعظم نہ نظر آئے، بس غیبت سے بچ جائیں گے تو ہم غوث اعظم کو نظر آنے لگیں گے انشاءاللہ، ہم غوث اعظم کو نظر آنے لگیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، دوستوں نے اس مقدس محفل میں جو شرکت کا شرف حاصل کیا ہے، محترم ناظم رضا صاحب قبلہ، یہ تمام تر احباب ہیں، میں کن کا شکریہ ادا کروں۔ اشفاق چودھری صاحب قبلہ بھی غالباً موجود ہیں، یہ میرے افتخار بھائی بغداد شریف کے ساتھی ہیں۔ میں تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جامعہ نوریہ کے تمام تر کارکنان بھی موجود ہیں۔ حافظ سلمان صاحب کی معرفت آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دوستو دعا کریں، بھوک کا احساس ہو، وظیفہ کریں، یا رب عبد القادر جیلانی، یا رب عبد القادر جیلانی، یا رب عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے، اے عبد القادر جیلانی کے پالنے والے۔ دعا فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ اے میرے مولا، میرے زمین پر آنے کے بعد سے لے کے اب تک جتنے بھی جرم مجھ سے ہوئے ہیں میرے مولا، میری آنکھوں کی طرف سے، میری سماعتوں کی طرف سے، میری زبانوں کی طرف سے، میرے دست بازوں کی طرف سے، میری فکر کی طرف سے کسی کو تکلیف ہوئی میرے مولا اس کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور غوث اعظم کے اجداد کے صدقے میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور غوث اعظم کے امجاد کے صدقے میں میرے مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ مخدوم کائنات کے نالین کے صدقے میرے مولا سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ سرکار مولا کائنات کے زہد و ورا کے صدقے میرے مولا سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ سرکاران حسنین کریمین کے طفیل میرے مولا تجھ کو تیری کریمی کا واسطہ ہمیں غیبت سے بچا لے۔ تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوں میرے مولا تو حاضر ہونے کے لائق بن کر کے حاضر ہوں۔ اے میرے مولا میرا جسم تمام تر سر سے لے کے پاؤں تک ناپاک ہے، اسے پاک کر دے میرے مولا۔ ہماری فکروں کو پاک کر دے، ہمارے دل کو پاک کر دے میرے مولا۔ حضور سرکار غوث اعظم کی محبت کے لیے آنکھیں عطا فرما، غوث اعظم سرکار کی یاد کے لیے صاف دل عطا فرما دے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کے جن جن ملکوں میں جتنے بھی مریض میرے مولا پریشان حال ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو میرے مولا، ان کو شفا عطا فرما دے، اور شفا پا جائیں تو میرے مولا انہیں نیک بنا دے، انہیں ایمان عطا فرما دے۔ اے میرے مولا تیری وہ شان ہے، تو چاہے تو پوری کائنات کے لوگوں کو اپنے حبیب کا غلام بنا دے، تیری قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کرم فرما دے میرے مولا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کی شب، اے میرے مولا ان کے خوش قسمت والی رضا کے صدقے میں میرے مولا ہماری بے غیرتی کو، ہماری بے ضمیری کو، ہماری بے حسی کو ہمارے وجود سے دور کر دے، ہمیں بزرگوں کی بارگاہ کا سچا جاروب کش بنا دے میرے مولا۔ آج کی رات 14 بدر شریف میں شہید ہونے والوں کی آخری رات ہے، اے میرے مولا ان لوگوں نے حضور کے نام پر اپنی جانیں قربان بھی کی ہیں، مجھے بھی اور ہم سب کو حضور کے نام پر اپنے کچھ قیمتی وقت کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نصیحتوں کے ساتھ مجالس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مولا کل کا دن جو گزرا ہے وہ بڑی عظیم شخصیات کے حوالے سے گزرا ہے۔ شیخ محمد یحییٰ قادری علیہ رحمہ کا وصال، یوم سرکار ولادت امام حسن کی برکتیں بھی ملی ہیں، اور حضور غوث اعظم کے بیٹے شیخ یحییٰ قادری کا بصرہ مصر کی زمین پہ انتقال پرملال ہوا تھا 2 یوم قبل، میرے مولا ان کی بارگاہ میں اس میں سے کسی سامع میں ناظرین میں کسی کے اندر اخلاص ہو میرے مولا، اس کا وہ تمام تر اس کی محبتوں کا ثواب ان برگزیدہ شخصیات کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لے۔ تمام تر مشائخ کرام کو ان کے اجداد کے نقوش اقوال کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بزرگوں کی بارگاہ کا فقیر بنائے۔ میرے آقا حضور سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کی تعلیمات پر اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ہمیں مؤدب بنائے اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے تمام تر اقوال زرعی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں میرے مولا،
ان پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی غلام ربانی صاحب قبلہ کے اس عمل میں اخلاص عطا فرما۔ حبیب اللہ فیضی آفیشیل گروپ کے حوالے سے جتنے لوگ اس گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، اے میرے مولا ان کے صدقے میں مجھے نیک بنا دے، ان کے صدقے میرے بچوں پر کرم فرما، دنیا کے ہر بھوکے پیاسوں پر کرم فرما، مسافروں پر کرم فرما، لاچاروں پر کرم فرما، مریضوں پہ کرم فرما، چیختے ہوئے بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے بچوں پر کرم فرما، جو لوگ اس وقت پیدل چل رہے ہیں، منزلوں کی طرف جا رہے ہیں، پریشانیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، میرے مولا ان کے کھانے پینے کے لیے غیب سے انتظام فرما دے، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، غوث پاک کے شہر کی حفاظت فرما دے، وہاں کے مکین اور مکانات پر کرم فرما۔ میرے آقا حضور سیدی الشاب شیخ عبد الرحمن شاہ صاحب قبلہ بغداد شریف تشریف لائے ہیں ملک ہندوستان میں، ان کے قدم کے صدقے میرے مولا میرے ملک پر کرم فرما، ملک والوں پر کرم فرما، حکومتی جو یہ بیلٹ ہے میرے مولا اس کے دلوں میں بھی انسانیت کی محبت، اسلام کی محبت پیدا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گفتگو میں جو کوئی خطا ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرما دے، معذرت چاہتا ہوں سما خراشی کے لیے، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے صدقے میں ہم سب پہ کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، فی امان الرسول، فی امان الغوث۔